میں محمد شارق رضا نوری، خطیب و امام مسجد نمک والی، ٹرانسپورٹ نگر، کانپور سے۔ آج جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ زیادہ تر مسجدوں میں شب برات کے تعلق ہی سے علماء اور ائمہ نے اس کی فضیلت پر گفتگو کی ہے۔ آج یہ پیغام قوم مسلم کو جمعہ کے خطبے میں دیا گیا کہ بروز اتوار 25 فروری کو سورج غروب ہونے کے بعد سے 15ویں شب لگ جائے گی، اور یہ وہ شب ہے جسے شب برات کہتے ہیں، جس کے تعلق سے ہم تمامی قوم مسلم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے چھائی شب برات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے بنائی شب برات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ تو یہ شب برات یعنی چھٹکارے کی رات، گناہوں سے تلافی کی رات، مغفرت کی رات، نجات کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ بڑی عظمت و فضیلت والی یہ شب ہے۔ پوری رات شب بیداری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اور نمازیں تلاوتوں کے ساتھ پوری رات شب بیداری کر کے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو ہے رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شب ہے جس شب میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے شمار گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے تعلق سے الحمدللہ میں نے جمعہ میں بھی خطاب کیا، لوگوں کو اس طرف میں نے راغب کیا کہ جو لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر کے اور اسے تقسیم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی کو 2 خوراک کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس کے پاس 20 خوراک کھانا پہنچتا ہے تو کس طریقے سے اسے وہ کھائے گا؟ تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک بریانی نہیں ہوگی، طرح طرح کے کھانے نہیں ہوں گے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی کے عوض میں آپ جو ہے کچے راشن کی شکل میں کسی غریب کے گھر آپ راشن دے دیجیے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بے شمار جب کھانا کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ صبح دیکھنے کو ملتا ہے کوڑے، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے کوڑے دان میں کہیں روٹیاں ہیں، کہیں حلوہ ہے، کہیں بریانی ہے۔ یہ دیکھ کر کے ہمیں یہ نصیحت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم پکا ہوا کھانا نہ دے کر کے غریبوں میں ہم راشن تقسیم کر دیں۔ اور بہت سے طریقے ہیں، مثلا ہم اپنے مرحوم کو ایصال ثواب ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم ہاسپٹل چلے جائیں جہاں پر جو ہے مریض لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی کو بل پیمنٹ کر دیں۔ ہم اسکول چلے جائیں، بہت سے غریب بچے ہیں جن کے ماں باپ ان کی فیس نہیں دے پاتے ہیں، ہم جا کر کے ان کا نام دیکھیں کتنے مہینے کی فیس باقی ہے، ہم حسب حیثیت مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ جو بھی ہو سکے ہم بند مٹھی میں جا کر کے اس بچے کی فیس ادا کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی اپنی فیس دے دی تو اس کے ماں باپ وہ بچہ ہمیں دل سے دعا دے گا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پکا ہوا کھانا دیں، باقی اب بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں یہ شب برات کے موقع پہ لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کریے، اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیے کہ پکے ہوئے کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو بند مٹھی میں اس کی مدد کر دیں۔ شب برات میں کس طرح کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے؟ شب برات میں بعد مغرب ہی جو ہے وضو غسل کر کے نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد میں آپ قبرستان جائیے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریے، جو کچھ آپ پڑھنا جانتے ہیں ان کے نام آپ فاتحہ خوانی کریے، اور بعد اب آپ واپس آئیے، گھر آئیے یا مسجد آئیے، عشاء کی نماز پڑھیے، اور عشاء کے بعد جو ہے اگر آپ کی قضاء عمری ہیں، بہت سے لوگ صرف پوری رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں، علماء فقہا فرماتے ہیں اگر آپ کی قضاء عمری ہے تو بہتر یہ ہے کہ نوافل سے بہتر ہے کہ آپ اپنی قضاء عمری پڑھیے، جو آپ کی نماز قضا ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھ کر کے آپ رات گزاریے۔